بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ، اور آج ہم جس صورتحال پر آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں وہ لاہور کی صورتحال ہے۔ لاہور میں اس وقت جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو اس وقت زمان پارک کے ارد گرد ہنگامہ رائی جاری ہے۔ پولیس اور کارکنوں کے درمیان ہاتھا پائی، پتھراؤ، آنسو گیس کی شیلنگ ہو رہی ہے، لاٹھی چارج ہو رہا ہے، واٹر کینن کا استعمال ہو رہا ہے، کارکن پولیس پر پتھراؤ کر رہے ہیں، اور عمران خان صاحب زمان پارک اپنی رہائش گاہ کے اندر موجود ہیں، اور باہر جو ہے وہ کارکنان اور پولیس آپس میں گتھم گتھا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خان صاحب گرفتار ہو جائیں، اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر خان صاحب اپنی گرفتاری نہیں دیتے تو پھر کیا صورتحال پیدا ہوگی؟ اور اس پر ہم آپ کو تفصیل سے آج بتائیں گے کہ وہاں پر صورتحال کیا رہی سارا دن، اور اگلا پلان جو ہے وہ خان صاحب کا اس حوالے سے کیا ہے۔ پھر ہم بات کریں گے پنجاب اور کے پی کے الیکشن کے متعلق۔ آج کے پی کے الیکشن کی تاریخ بھی دے دی گئی ہے، 28 مئی کی تاریخ دی ہے گورنر کے پی کے نے، لیکن ساتھ ہی وزارت دفاع کا بڑا اہم بیان سامنے آ گیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب اور کے پی میں الیکشن کی ڈیوٹی کے لیے ہمارے پاس فوج جو ہے وہ موجود نہیں ہوگی، کیونکہ ملک کی صورتحال ایسی ہے، ملک میں دہشت گردی کی صورتحال کے باعث فوج اپنے کام میں مصروف ہے، اپنے آپریشن میں مصروف ہے، اور اس لیے فوج جو ہے ڈپلائی نہیں ہو سکتی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سیکورٹی نہیں ہوگی، فوج سیکورٹی نہیں دے گی، پولیس سیکورٹی نہیں دے گی، اور حکومت فنڈ فراہم نہیں کرے گی، تو کیا یہ پاسبل ہے کہ یہ الیکشن ہو پائیں؟ کیونکہ پنجاب میں 30 اپریل کو الیکشن ہے اور کے پی میں 28 اپریل کو الیکشن کی تاریخ دے دی گئی ہے، اور اس کے بعد ابھی اس کا الیکشن شیڈول جاری ہونے والا ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ ہم سب سے پہلے چلتے ہیں لاہور میں، جہاں پر آج اسلام آباد پولیس پہنچی تھی خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے، اور ان کے پاس ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال صاحب کے وارنٹ گرفتاری جاری تھے، ان کی کورٹ کی طرف سے یہ وارنٹ توشہ خانہ کیس میں جاری ہوئے تھے، اور باقی بھی کیسز ہیں ان پر۔ اسلام آباد پولیس کے ڈی آئی جی آپریشن کی زیر نگرانی پولیس پارٹی وہاں پہنچتی ہے، اور پولیس جو ہے اسلام آباد پولیس لاہور پولیس کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ خان صاحب کو ہر صورت کورٹ میں پیش کرنا ہے، اور انہیں گرفتار کر کے یا ان کی جو وارنٹ گرفتاری ہیں ان کی تعمیل کروا کے، کم از کم پولیس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے کہ پھر جب تعمیل ہو جائے، ایک ملزم اس کی تعمیل کر دے اور گارنٹی دے دے کہ میں کورٹ میں پیش ہو جاؤں گا، تو پھر شاید پولیس جو ہے وہ اسے گرفتار نہیں کرتی۔ پولیس پارٹی پہنچتی ہے زمان پارک کی طرف، لیکن زمان پارک سے پہلے ہی کارکن جو ہے وہ ان کے آگے آتے ہیں، اور پھر ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ لڑائی جھگڑے کا وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس صورتحال میں پورا دن لاٹھی چارج رہا، شیلنگ ہوتی رہی، واٹر کینن کا استعمال ہوتا رہا، اور لاہور اس وقت بھی میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ زمان پارک کے ارد گرد کے رہائشی جو ہیں وہ کس اذیت میں مبتلا ہوں گے؟ لاہور میں رہنے والے شہری جو ہے، جو لاہور کی ٹریفک ہے وہ کس اذیت میں مبتلا ہوگی؟ اور ملک کے متعلق کیا دنیا کو میسج جا رہا ہے؟ جو انویسٹر پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، جو آئی ایم ایف آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کرنا چاہ رہی ہے، اور جو ادارے آپ کے ساتھ کام کرنا چاہ رہے ہیں، وہ اس صورتحال میں کیسے کام کریں گے؟ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اس عدم استحکام اور لیگ پولنگ میں، اپنی سیاسی پوائنٹ سکورنگ میں پاکستان کہاں پر کھڑا ہوگا؟ پاکستان کے جو معاشی صورتحال ہے وہ کہاں تک جائے گی؟ اس کا اندازہ کسی کو نہیں ہے۔ اس کا اندازہ صرف اور صرف ایک عوام ہی لگا سکتی ہے، ایک عام شہری لگا سکتا ہے کہ اسے کس اذیت سے گزرنا پڑ رہا ہے، وہ اپنے گھر کا بجٹ جو ہے وہ کس طرح بنا رہا ہے، اپنی ضروریات کس طرح پوری کر رہا ہے، اپنی سیلریز، اپنے یوٹیلیٹی بل جو ہے وہ کس طرح مینیج کر رہا ہے۔ اس کا اندازہ صرف جو ہے وہی شہری لگا سکتا ہے۔ اس کے اندازہ سیاستدان، پارٹی لیڈرشپ جو ہے وہ اور پارٹی ہیڈ جو ہیں وہ نہیں لگا سکتے۔ اگر ناظرین اس ساری صورتحال کو ہم دیکھیں اور یہ فرض کریں کہ اگر عمران خان صاحب گرفتار ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟
کیا اس میں اگر کورٹ کے حکم پر عمران خان صاحب اپنی گرفتاری دیتے ہیں یا پولیس انہیں گرفتار کر لیتی ہے تو پھر کیا سسٹم جو ہے وہ رک جائے گا، یا یہ پہلی گرفتاری ہوگی کسی سیاستدان کی؟ اس سے پہلے عدالتی حکم پر کسی لیڈر کو، کسی شخص کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آصف علی زرداری گرفتار ہو سکتے ہیں، اگر نواز شریف گرفتار ہو سکتے ہیں، اگر شہباز شریف، مریم نواز سمیت کئی ایسے لیڈر جو ہیں جن کی تعداد اگر ہم گننا نہ چاہیں تو وہ نہیں گنی جا سکتی، جو سیاسی ورکر ہیں، جو سیاسی لیڈرشپ ہے، وہ گرفتاریاں دیتی رہی ہے، اور گرفتاریاں دینے کے بعد ان کی ضمانتیں بھی ہوتی رہی ہیں، اور پھر وہ حکومت میں بھی آتے رہے ہیں۔ یہ اگر آپ دیکھیں بینظیر بھٹو مرحوم صاحبہ کبھی آئیں حکومت میں رہیں تو نواز شریف گرفتار ہوئے، نواز شریف حکومت میں آئے تو بینظیر گرفتار ہوئیں۔ تو اس طرح کا یہ سلسلہ جو ہے وہ کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے کہ سیاستدان گرفتاری ان کی ہوتی ہے، ان پر مقدمات درج ہوتے ہیں، اور سب کو پتہ ہے کہ یہ انتقامی کارروائی کا نشانہ بنتے ہیں، اور سیاستدان ہی ایک دوسرے کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بناتے رہے ہیں۔ اور یہ روایت جو ہے، یہ سلسلہ کئی دہائیوں سے، جب سے پاکستان بنا ہے، جب سے حکومتیں بنی ہیں، اس وقت سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ تو جو تجزیہ کار ہیں، جو سیاسی ورکر ہیں اور جو سیاستدان ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر خان صاحب گرفتار ہو بھی جائیں تو پھر اس میں کوئی انہونی بات نہیں ہوگی، بلکہ خان صاحب کو زیادہ جو ہے وہ ان کی شہرت بلندی پر پہنچے گی جب وہ گرفتار ہوں گے، اور خان صاحب کی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں اس میں وہ عروج ہوگا کہ جب عمران خان کو گرفتار کیا جاتا ہے، یا وہ گرفتار ہو کر کسی تھانے میں جاتے ہیں یا کسی جیل میں جاتے ہیں، تو ظاہری بات ہے وہاں پر اگر سرگودا جیل میں جائیں، شاہپور جیل میں جائیں، ایون کراچی کسی جیل میں چلے جائیں یا بلوچستان کی جیل میں چلے جائیں، تو وہاں بھی ان کے کارکنان کی تعداد جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ وہاں پر جیل کا بھی جو ہے وہ جیل کے سامنے بھی ان کے کارکن موجود ہو سکتے ہیں، تھانوں کے سامنے بھی ان کے کارکن موجود ہو سکتے ہیں۔ تو پھر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک طرف تو خان صاحب جو ہے وہ اپنی گرفتاری سے بچنے کے لیے ضمانتیں کرواتے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کارکنوں کو کہتے ہیں کہ آپ گرفتاری دیں، جیل بھرو تحریک کا بھی اعلان ہوتا ہے، ان کے کئی جو ہے لیڈر گرفتار ہوتے ہیں، لیکن خان صاحب جو ہے وہ گرفتار نہیں ہوتے۔ اب صورتحال یہ پیدا ہو چکی ہے کہ اگر یوں ہی یہ حالات رہے تو پھر کیا ملک جو ہے وہ اس تمام صورتحال کا متحمل ہو سکتا ہے؟ اس صورتحال میں جہاں پر IMF اور پاکستان کا معاہدہ جو ہے وہ کبھی سنتے ہیں کہ بس جسٹ ہونے والا ہے، اور کبھی سنتے ہیں کہ پھر نہیں ہونے والا، تمام تر شرائط ماننے کے باوجود اگر یہ معاہدہ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ملک پر، آپ کی سیاسی لیڈرشپ پر جو ہے وہ اعتماد نہیں کیا جا رہا۔ نہ IMF اعتماد کر رہا ہے، نہ ورلڈ بینک اعتماد کر رہا ہے، نہ کوئی باقی ادارے جنہوں نے آپ کو لون دینا ہے یا جنہوں نے آپ کو ایڈ دینی ہے یا جنہوں نے آپ کے ساتھ چلنا ہے، وہ آپ پر اعتماد نہیں کر رہے۔ اس کی جو ہے وہ سب سے بڑی وجہ جو ہے پولیٹیکل عدم استحکام ہے، سیاسی عدم استحکام کے باعث جو ہے وہ کوئی بھی ادارہ پاکستان پر، پاکستان کی حکومت پر اور پاکستان کے سیاستدانوں پر جو ہے وہ اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اگر یہی صورتحال رہی تو پھر اس قوم کا اور اس ملک کا اللہ ہی حافظ کہ جو ہے وہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود اگر جو ہے وہ ملک ترقی نہیں کرتا، یہ اتنا بوجھ عوام پر ڈالنے کے باوجود جو ہے وہ IMF کی شرائط پوری نہیں ہوتی، تو پھر ان سیاستدانوں کو، جن میں عمران خان صاحب بھی شامل ہیں، میاں شہباز شریف، میاں نواز شریف اور باقی سیاستدان، باقی PDM جماعتیں بھی شامل ہیں، ان سب کو سوچنا پڑے گا کہ آخر اس کا جو ہے وہ اینڈ کیا ہے، اس کا جو ہے وہ آخری رزلٹ کیا نکلے گا۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے۔ یہ ہم تو سوچ رہے ہیں، ہم تو جو ہے عوام سوچ رہی ہے، لیکن سوچنا انہوں نے ہے جنہوں نے ملک میں عدم استحکام کو ختم کرنا ہے۔ دوسری صورتحال ناظرین یہ ہے کہ آج KP الیکشن کے لیے بھی تاریخ دے دی گئی ہے، اور 28 مئی کو یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، لیکن آج ایک بڑا اہم بیان سامنے آیا ہے وزارت دفاع کا، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ فوج جو ہے وہ پنجاب اور KP الیکشن میں عام انتخابات کے لیے سیکورٹی کی فراہمی کے لیے دستیاب نہیں ہو سکتی،
وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ فوج کے اپنے آپریشنز ہیں، فوج کی اپنی پیشہ ورانہ جو ہے وہ ذمہ داریاں ہیں، فرائض ہیں، اس میں مصروفیت کے باعث جو ہے وہ فوجی دستوں کو اس ڈیوٹی پر مامور نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اب فوج الیکشن میں ڈیوٹی نہیں دے گی یا پولیس جو ہے وہ سیکورٹی فراہم نہیں کرے گی تو پھر الیکشن ہونا کس حد تک ممکن ہے، یہ سوال پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور اگر ساتھ ساتھ وزارت خزانہ بھی اپنے ہاتھ کھڑے کر دے، جو کہ الیکشن کمیشن نے وزارت خزانہ سے جو ہے وہ فنڈز مانگے ہوئے ہیں الیکشن کے لیے لیکن ابھی تک انہیں ملے نہیں ہیں، اور وزارت خزانہ کی طرف سے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ہمارے ہاتھ بھی کھڑے ہیں، ملکی خزانہ خالی ہے، تو اس صورتحال میں یہ پنجاب اور کے پی کے الیکشن ہونا ممکن ہوں گے نہیں ہوں گے، یہ سوال آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح ممکن ہوگا کہ الیکشن جو ہے وہ ہو پائیں۔ اور ابھی تک جو صورتحال نظر آ رہی ہے، ابھی تک سیاسی جماعتوں نے اپنی کوئی ایسی الیکشن کمپین بھی شروع نہیں کی جس سے یہ لگ رہا ہو کہ جو ہے وہ واقعی پنجاب میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، واقعی کے پی میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ یہ صورتحال ہے ناظرین، تمام تر صورتحال، تمام تر چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ خان صاحب پر تقریباً جو ہے وہ 84 مقدمات اب تک بن چکے ہیں اور انہوں نے مختلف عدالتوں میں پیش بھی ہونا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس گرفتاری سے یہ گرفتاری نہیں بھی ہوتی تو کیا وہ عدالت، اور پھر بات یہ ہے کہ خان صاحب انہی عدالتوں سے ریلیف مانگتے ہیں جن عدالتوں کے حکم پر جو ہے وہ عمل نہیں کرتے، سے کہ اگر ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال صاحب کی کورٹ کی طرف سے وارنٹ گرفتاری جاری کی گئی ہیں تو وہ دوسری کورٹ میں جو ہے وہ ریلیف لینے کے لیے جو ہے وہ پہنچے ہوتے ہیں۔ اگر ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ 13 تاریخ کو آپ نے ایڈیشنل سیشن جج کی کورٹ میں پیش ہونا ہے تو پیش نہیں ہوتے، اور پھر اسی ہائی کورٹ میں جو ہے وہ دوبارہ ریلیف لینے کے لیے پہنچتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔